اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص آیات نمبر 79 تا 88 میں قارون کا واقعہ، جسے اللہ نے بے پناہ دولت سے نوازا تھا، اس کا اللہ کے سامنے غرور و تکبر اور عذاب الہی میں گرفتار ہونے کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین اور تسلی کہ اللہ ہی نے قرآن نازل کیا ہے اور وہی ہر مشکل وقت میں مدد کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فخرج على قومه في زینته۔ پھر ایک دن قارون پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ تو جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک قارون بہت ہی خوش نصیب ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ اور جن لوگوں کو صحیح علم و فہم عطا کیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ صد افسوس تم پر، ان چیزوں کے مقابلے میں اللہ کا وہ اجر و ثواب کہیں بہتر ہے جو اس کی بارگاہ سے اس شخص کو ملتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے، اور یہ مرتبہ تو صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملتا ہے۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ آخر کار ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر کوئی جماعت نہ تھی جو اسے اللہ کے عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ۔ اور اب وہی لوگ جو صرف ایک دن پہلے قارون جیسا بننے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے کہ افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ یہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے فراخی رزق عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نپاتلا رزق دیتا ہے۔ ہر دو حالتوں کا مقصد انسان کا مختلف انداز سے امتحان ہے۔ لولا أمن الله علينا لخسف بنا۔ اور اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ افسوس، ہم بھول گئے کہ ناشکر گزار لوگ فلاح نہیں پایا کرتے۔ قارون کو اللہ نے بے حد و حساب دولت عطا کی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ ایک انتہائی شکر گزار اور اطاعت گزار بندہ بنتا اور اپنا مال آخرت کا گھر حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا، وہ انتہائی متکبر شخص بن گیا۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ آخرت کا گھر تو ہم صرف انہی لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو نہ دنیا میں تکبر کرتے ہیں اور نہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اور بالآخر اچھا انجام تو پرہیزگار لوگوں کا ہی ہوگا۔ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیکی لے کر حاضر ہوگا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہوگا، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو برے کام کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے عمل وہ کیا کرتے تھے۔
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ جس ہستی نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہی آپ کو بہترین انجام تک بھی پہنچائے گا۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين۔ آپ کو تو یہ توقع نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، لیکن یہ محض آپ کے رب کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، پس آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنیں۔ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين۔ اور جب اللہ کے احکام نازل ہو چکیں تو اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کو ان احکام کی تعمیل و تبلیغ سے روک دیں۔ آپ انہیں اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور آپ ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہوں۔ ولا تدع مع الله إلها آخر، اور نہ کبھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکاریں۔ لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر جگہ اسی کی فرمانروائی ہے اور اسی کی طرف تم سب کو واپس لوٹ کر جانا ہے۔